ایک وقت وہ ہوتا ہے بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، باپ ماں ابھی وہ ماشاءاللہ جوان ہیں، ہیلدی ہیں، والد محنت مزدوری کاروبار مشقت کر کے اپنے بچوں کے کھانے پینے رہائش لباس کا تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، ماں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ اور پہلی درسگاہ ہوتی ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن چکا ہے۔ ماں ان بچوں کے لیے ہر قربانی دیتی ہے جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ 9 ماہ تک حمل میں اٹھاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر ان چھوٹے بچوں کی تکلیف بیماری بھوک پیاس کی صورت میں تڑپ جاتی ہے، اور ماں کی ممتا پیار کی انتہا کے طور پر بطور تمثیل پیش کی جاتی ہے۔ ماں باپ جوان ہیں، اولاد ابھی بچے ہیں، کام چل رہا ہے، وہ اللہ کریم جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارے ایک باڈی سیل کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری سائیکی کو، ہماری ڈیزائرز کو، ہماری ہر ضرورت کو جاننے والا ہے۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے ہی آیات نازل ہوئیں، اور جو سچویشن سماجی حوالے سے اس وقت تھی آج بھی وہی ہے۔ باقی چھوٹی موٹی ترقی تنزل دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن انسانی احوال و واقعات جو ایز اے فطرت ایز اے نیچر پیدا کیے ہیں مالک حقیقی میں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آج سے 1000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے کا انسان وہ بھی زندہ رہتا تھا تو کاربوہائیڈریٹس، وٹامنز، منرلز، واٹر، سالٹ، دیگر چیزیں، پروٹینز، ان کی اسے بھی ضرورت ہوتی تھی۔ مٹی کے گولے کھا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور آج کے بندے کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے اناج میں، سبزی میں، گوشت میں، ہر چیز میں پیدا کی ہیں۔ انسان کی فطرت سیم رہتی ہے، اور قرآن کی آیت کریمہ جو والدین کے حقوق کو بیان کر رہی ہے اور بحیثیت اولاد ہمیں آگاہی دے رہی ہے، جھنجھوڑ کر اس پر ذرا غور کرے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ جوانی کی عمر میں تو ماں باپ کما رہے ہیں، بچے کھا پی رہے ہیں، ہر ڈیمانڈ انہوں نے کرنے ہیں، ابو مجھے یہ چاہیے، اماں مجھے یہ چاہیے، کام چلتا رہتا ہے۔ اس وقت کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، اگر ماں باپ بچوں کو ڈانٹ بھی لیں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، اگر ماں باپ بچوں کو کسی کام سے روک بھی دیں تو وہ سٹاپ ہو جاتے، اس لیے کہ وہ محتاج ہیں، ان کے لیے اپنا رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں نے یا باپ نے دینا ہے تو ان کا گزارا چلنا ہے۔ لیکن زندگی کی یہ گاڑی چلتے 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 ایک سٹیج وہ آ جاتی ہے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد جو کبھی بچے ہوا کرتے تھے آج وہ جوان ہو گئے، ماں باپ ان کے قوا اعضاء و جوارح کمزور ہو گئے، اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، کمانے کے قابل نہیں رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کئی ایک بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ اب ایک حالت ہی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تم میں سے کسی کے ماں یا باپ دونوں یا ایک، یعنی ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں ہے
کہ اب تمہارے قوا مضبوط ہو گئے، تم جوان ہو گئے، تم کمانے لگ گئے، اب ماں باپ ایک حد تک تمہارے محتاج ہو گئے، بیمار ہیں علاج معالجے کے لیے، رہ رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے۔ فرمایا ایسی حالت جب پیدا ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی انہیں اف بھی نہیں کہنا اور کبھی انہیں جھڑکنا بھی نہیں، انہیں مت جھڑکو۔ یعنی ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جو تلوار کے ذریعے زخم لگتا ہے، کسی پتھر کسی تیز دھار آلے کے ذریعے زخم لگتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ مندمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم کسی کی ہارش لینگویج، کسی کی بد زبانی کے ذریعے کسی کے دل پر لگتا ہے، وہ جلدی مندمل نہیں ہوتا۔ اس لیے منع فرما دیا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ مت انہیں اف کہو، فلا تنہرہما، اور مت انہیں جھڑکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا میں خراسان کا رہنے والا ہوں، میری والدہ بہت ضعیف تھیں، چل پھر نہیں سکتی تھیں، لیکن ان کی بہت خواہش تھی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، طواف خانہ کعبہ شریف کروں، عمرہ ادا کروں۔ میں نے خراسان سے ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا، حرم مکہ میں لے آیا، پھر میں نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اپنی امی جی کو طواف کروایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ خراسان دور دراز علاقہ، وہاں سے اٹھا کے لایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تیری ماں نے حمل کی صورت میں گھر کے کسی حصے میں جو ایک چکر لگایا ہو، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، اتنی ایفرٹ کر کے، اتنی محنت کر کے۔